مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اس کے اندر کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو اس کی شخصیت کو خوبصورت بناتی، اور کبھی کبھی کچھ کوالٹیز اور صفات ایسی اس کے اندر آ جاتی ہیں جو بجائے اس کے خوبصورت بنانے کے اس کے کردار کو ختم کر دیتی ہیں، اس کی انسانیت کو ختم کر دیتی ہیں، اور بجائے سعادت کے وہ شقاوت کی منزلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ انہی صفات کی طرف کہ جو انسان کی شخصیت کو بہترین بناتے ہیں اور وہ صفات جو انسان کی شخصیت کو خراب کرتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات، تین چیزیں وہ ہیں، تین صفات وہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی، اور تین چیزیں وہ ہیں جو انسان کی شخصیت کو نجات دے دیتی۔ المنجیات وہ چیزیں جو انسان کی شخصیت کو نجات دیتی ہیں، انسان کی شخصیت کو خوبصورت بناتی ہیں، انسان کے لیے باعث سعادت بنتی ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ خشیت اللہ عز وجل فی السر والعلانیہ، اللہ کی خشیت، اس کا خوف، کہاں پر؟ فی السر، اکیلے میں، تنہائی میں، جہاں کوئی نہ ہو وہاں، والعلانیہ، اور سب کے سامنے بھی۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان سب کے سامنے تو یہ اظہار کرے کہ ہمیں اللہ کا بڑا خوف ہے، لیکن جیسے ہی تنہائی میں پہنچے ویسے ہی ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جائے کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ خدا کا خوف تو بڑی دور کی بات ہے، یہ گناہ ایسا لگتا ہے جیسے خدا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو انسان کے اندر جو ہے وہ اس خوف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ خوف انسان کو بہت سے گناہوں سے بچاتا ہے۔ جب انسان کی شخصیت گناہوں سے دور رہے گی، یہ شخصیت، یہ ذات وہ ہے جو سعادت کی منزلوں پر فائز ہوگی، ورنہ سوائے ہلاکت کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ دوسری چیز جو انسان کی شخصیت کے سنورنے کا اور اس کے خوبصورت بننے کا ذریعہ قرار پاتی ہے، وہ کیا ہے؟ والقصد فی الغنا والفقر، میانہ روی سے کام لینا، اعتدال سے کام لینا، دونوں صورت میں، چاہے انسان مالدار ہو تب بھی، انسان فقیر ہو، تنگدستی کا شکار ہو تب بھی، انسان کے پاس کم مال و دولت ہے، زیادہ انکم نہیں ہے، زیادہ آمدنی نہیں ہے، بڑی سیلری نہیں ہے، یوں ہی زندگی گزر رہی ہے کسی طریقے سے کہ بس جس کو کہتے ہیں نمک روٹی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب نمک روٹی چل رہا ہے تو کسی نے کہا بھائی اتنا پیدل چلتے ہو، گاڑی کیوں نہیں لے لیتے؟ تو ہم نے جواب دیا گاڑی عادت خراب کر دے گی، اس طریقے سے پیدل چلنے سے کم ورزش ہو جاتی، پیر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ گاڑی لینے کے پیسے نہیں آپ کے پاس، لے نہیں سکتے آپ اظہار کیا کر رہے ہیں؟ ہم اظہار یہ کر رہے ہیں کہ ہم بہت میانہ روی سے کام لیتے ہیں، بہت زیادہ فالتو کے خرچے ہم نہیں کرتے ہیں، نہ گھر کے اندر، نہ گھر کے باہر، نہ اپنے اوپر، نہ اپنے آل اور اولاد کے اوپر۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہے نہیں، تو ہم اس لیے اعتدال سے کام لیتے ہیں، سنبھال کے چلتے ہیں۔ ہر جگہ کا جو ہے وہ پنکھا نہیں چلنے دیتے ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں بیٹھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہیں کا پنکھا چلتا ہے، وہیں کی لائٹ جلتی ہے، موٹر فالتو نہیں چلاتے، پانی فالتو نہیں بہاتے ہیں، کپڑے فالتو کے جو ہے وہ نہیں دھلے جاتے ہیں، ہر چیز میں ہم اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم ہے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ تمہیں اگر شخصیت سنوارنی ہے تو جو میانہ روی تمہاری فقیری کے عالم میں، تنگدستی کے عالم میں، وہی جب تم پیسے والے ہو جاؤ تب بھی ہو، تب تو کمال ہے، ورنہ جیسے ہی پیسے آئے پورا دن موٹر چل رہی ہے، ہر حال کا پنکھا جو ہے وہ چل رہا ہے، چار کولر جو ہے وہ چل رہے ہیں، لوگ اکیلے ایک آدمی جو ہے وہ سو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ کی لائٹ جل رہی ہے۔ یہ تو مثال کے طور پہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، ادھر ادھر، یہ چیزیں کھانا وہ چیزیں کھانا نہیں۔ کمال انسان کا کب ہے؟ کمال انسان کا تب ہے جب انسان اعتدال کی زندگی گزارے، جیسے فقیری میں گزارتا تھا ویسے ہی مالدار ہونے کے بعد گزارے۔ تیسری چیز
جو انسان کی شخصیت کو سنوارنے کا ذریعہ بنتی ہے. والعدل فی الرضا والغضب، انسان کا عدالت اور انصاف سے کام لینا، خوشی میں بھی اور غصے کے وقت بھی. اب ہم کسی سے بہت خوش ہیں، ہم نے اس کا جو ہے وہ جو حق تھا وہ ادا کر دیا کیونکہ ہم خوش ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اس سے ناراض ہوئے، اب جو اس کا حق تھا، خوش ہے تو ہو سکتا ہے ہم اپنا حق بھی اٹھا کے اس کو دے جا رہے ہیں، تمہارا ہی ہے سب کچھ، لیکن جیسے ہی ہماری کسی سے جو ہے وہ انبن ہو گئی تو اب اس کا تو دینا بہت دور کی بات ہے، جو اس کا اس کو لینے کی جو ہے وہ فکر میں جو ہے. ٹھیک ہے، کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ چاہے خوشی ہو یا ناراضگی ہو، انسان رضایت کی منزل میں ہو یا نہ غصے کی منزل میں ہو، دونوں صورت میں عدل اور انصاف کا خیال رکھنا. حدیث کہنے یہ چاہتی ہے ایسا نہ ہو کہ غصہ تمہارے ذہن پر، تمہارے دماغ پر، تمہارے عقل پر ایسا حاوی ہو جائے کہ پھر تم حق اور ناحق کے فرق کو پہچاننا بند کر دو. ٹھیک ہے، لہذا ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ جس طریقے سے خوشی کے موقع پر عدل اور انصاف سے کام لیتا ہے، ویسے ہی انسان غصے میں اور ناراضگی میں بھی عدل اور انصاف کا دامن نہ چھوڑے. والثلاث المہلکات، تین چیزیں ہیں وہ جو انسان کی شخصیت کو ہلاک کر دیتی ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جلسے میں بیان کریں گے. پروردگار عالم سے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں دعا گو ہے کہ پروردگار ان بہترین صفات کو اور وہ صفات جو ہماری شخصیت کے سنورنے اور ہماری سعادت کی منزلوں پر فائز ہونے کا ذریعہ ہیں، ان کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما.